سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کی طبی معلومات کو بہتر کرنے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم آپ کو موسم سرما کے مسائل، خاص طور پر جو نظام تنفس کے یا سانس لینے کے عمل سے جو بیماریاں سانس کے ذریعے پھیلتی ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے۔ اب ہم آپ کو ٹونسلائٹس کے بارے میں بتائیں گے، یعنی ٹونسلائٹس کیا ہے اور انلارج ٹونسلز کیا ہوتے ہیں۔ ٹونسلز کے جو سیلز ہیں ان کی انفلیمیشن اور سوزش کو ٹونسلائٹس کہا جاتا ہے۔ ٹونسلز جو ہیں وہ ایک لمف ٹیشوز ہیں، لمفیٹک ٹیشوز کا حصہ ہیں، اور وہ جو ہے منہ کے پچھلے حصے میں، یعنی کہ ماؤتھ کے پچھلے حصے کے اندر سانس کی نالی اور کھانے کی نالی کے راستے کے اندر گارڈ کی حیثیت کا کام کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو بھی غذا ہم اپنے منہ میں لیتے ہیں اور اس کو نگلتے ہیں، تو یہ ٹونسلز جو ہیں ان میں اگر کوئی جراثیم یا کچھ ایسے اعضاء موجود ہیں جو جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ان ٹونسلز کے ذریعے ہمیں ان سے پروٹیکشن ملتی ہے۔ لیکن اگر کچھ اشیاء جو ہم کھانے میں کھاتے ہیں اور ان میں کچھ آلودہ اشیاء ہیں اور جو ہے صحیح پکا کے نہیں کھائی گئی، تو ان کے ذریعے انفیکشن پیدا ہو سکتا ہے۔ ٹونسلز جو ہے سردی کی شدت یا بارش میں بھیگ جانے کے باعث اور بہت آلودہ اشیاء کے کھانے سے یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ عموماً کمزور قوت مدافعت کے مالک افراد کو یہ مرض بار بار لاحق ہوتا ہے۔ اس میں بچے عام طور پر زیادہ تر متاثر ہوتے ہیں کیونکہ ان کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے، اور اگر وہ سانس کے ذریعے کوئی بھی انفیکشن ان کے قریب پہنچ جائے تو وہ ان کے ٹونسلز کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس مرض کے علامات میں بخار کی شدت، گلے میں سوزش اور نگلنے میں یعنی کھانے میں تکلیف، سستی، متلی، گلے دیکھنے میں ٹونسل سرخ اور سوجے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بچوں میں یہ عام طور پر لاحق ہونے والا مرض ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف بچے کو بہت زیادہ تکلیف دہ صورت کا سامنا رہتا ہے، بلکہ بچے کی نشو و نما بھی متاثر ہوتی ہے۔ چند دیگر وجوہ یعنی کہ حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف زندگی گزارنے، تنگ تاریک مکانات میں بہت زیادہ افراد کا رہنے، بازاری غیر معیاری اشیاء کھانا، مسوڑوں اور دانتوں کی تکلیف، ناک کی تکلیف، ناک بند ہونے کے سبب کے علاوہ گلے کے انفیکشن، الرجی کی وجہ سے بھی ٹونسلز جو ہے سوج جاتے ہیں اور ٹونسلائٹس کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ ٹونسلز کے اوپری خلیات یعنی کہ سیلز میں سوزش کی وجہ سے خون اور انفلیمیشن اور کا مادہ جو جمع ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ رس قریبی سیل میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے ٹونسلز کے گرد اس رطوبت کی ایک سفید تہ جم جاتی ہے، جو بعد ازاں صفائی کے ذریعے یا معمولی آپریشن کے ذریعے ہٹائی جا سکتی ہے۔ ٹونسلز کی بیماری کے ابتدائی مرحلے میں علاج کروا لینا چاہیے، کیونکہ اس کے بڑھنے کے ساتھ دیگر پیچیدگیاں بھی لاحق ہو سکتی ہیں۔ بچوں میں اگر یہ انفیکشن ہو جائے تو بہتر یہ ہوگا کہ ٹونسلائٹس کے لیے لیبارٹری ٹیسٹ کرا کر، کلچر سینسٹیوٹی ٹیسٹ کرا کر صحیح طرح معلوم کرنا چاہیے کہ بیکٹیریل انفیکشن تو نہیں ہے۔ اگر بیکٹیریل انفیکشن ہے اور یہ معلوم ہو جائے کہ کون سے جراثیم جو ہیں ٹونسلائٹس کا سبب بن رہے ہیں، تو اس کے لیے خاص اینٹی بائیوٹک لے کے اور اس کا علاج کروا لینا چاہیے، کیونکہ 5 سال کی عمر کے بچوں میں اگر ٹونسلائٹس بار بار ہو اور اس میں اسٹریپٹوکوکل انفیکشن ہو
تو اس کے مسائل اور پیچیدگیاں بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، کیونکہ اسٹریپٹوکوکل انفیکشن کی وجہ سے جسم کے دوسرے جو اعضاء ہیں، دل ہے، گردے ہیں اور جوائنٹس ہیں، وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں، اور ان کے متاثر ہونے سے جو کمپلیکیشن دل کے امراض کی کمپلیکیشن ہے، یا جوائنٹس کی کمپلیکیشن ہے، یا پھر گردوں کی کمپلیکیشنز ہیں، یہ جسم کے لیے مستقل عارضے کا سبب بن سکتی ہیں۔ تو جب بھی ٹانسلائٹس کا مسئلہ ہو تو اس کی علاج کو بہتر طریقے سے اور دیکھ بھال سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان کو اور ان مسائل کو نظر انداز کیا گیا تو زندگی کے مختلف حصوں میں اور آگے آنے والی زندگی میں خاصی پیچیدگیاں اور خاصی پیچیدہ بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ٹانسلائٹس کو ہونے ہی نہ دینا چاہیے، اور سب سے بڑا مسئلہ ہمارے بچوں کا ہے، کیونکہ بچے جو ہیں ناشتہ کر کے اور گھر کا کھانا نہیں کھاتے، اور کچھ جو ہے وہ اماؤنٹ لے جاتے ہیں اور وہاں پر اسکول کے اندر مختلف اشیاء کینٹین سے یا روڈ کے اوپر کھڑے ہوئے جو ہاکرس ہوتے ہیں یا ٹھیلے ہوتے ہیں ان سے لے کر کھاتے ہیں، جو کہ انتہائی گندی اور حفظان صحت کے اصولوں کے حساب سے نہیں تیار کی جاتی ہیں، اور وہ خاص طور پر انفیکشن کا باعث بنتی ہیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ بچوں کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ بچے اسکول جائیں تو وہ پورا اپنا لنچ لے کے جائیں اور کھانا اور ناشتہ کر کے جائیں، تاکہ وہ باہر کی اشیاء جو آلودہ اشیاء ہوتی ہیں یا جو حفظان صحت کے حوالے سے صحت مند نہیں ہوتی ان سے بچیں اور ٹانسلائٹس کا مرض نہ ہو سکے۔